بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج رمضان المبارک کی 14 تاریخ ہے اور آج ہم قرآن مجید کی جس آیت کی تفسیر بیان کریں گے وہ سورہ انعام کی آیت نمبر 32 ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ ترجمہ، اور دنیا کی زندگی صرف کھیل کود ہے اور بے شک آخرت والا گھر ڈرنے والوں کے لیے بہتر ہے، تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ تفسیر، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، اور دنیا کی زندگی صرف کھیل کود ہے کے تحت مفتی صاحب فرماتے ہیں، ارشاد فرمایا کہ دنیا کی زندگی صرف کھیل کود ہے جسے بقا نہیں، بہت جلد گزر جاتی ہے، جبکہ نیکیاں اور طاعتیں اگرچہ مومنین سے دنیا ہی میں واقع ہوں لیکن وہ امور آخرت میں سے ہیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت ہی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں، دنیا کی زندگی وہ ہے کہ جو نفس کی خواہشات میں گزر جائے، اور جو زندگی آخرت کے لیے توشہ جمع کرنے میں صرف ہو، وہ دنیا میں زندگی تو ہے مگر دنیا کی زندگی نہیں۔ لہٰذا انبیاء اور صالحین کی زندگی دنیا کی نہیں بلکہ دین کی زندگی ہے۔ غرض یہ کہ غافل اور عاقل کی زندگیوں میں بڑا فرق ہے۔ آخرت کو بھلا دینے والے دنیا داروں کی مثال، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، دنیا داروں کا دنیاوی کاروبار میں مشغول ہو کر آخرت کو بھلا دینے کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی گروہ کشتی میں سوار ہوا اور وہ کشتی کسی جزیرے پر جا رکی، لوگوں نے اس موقع کو غنیمت جانا اور ضروری حاجات سے فارغ ہونے کے لیے جزیرے پر اتر گئے۔ ملاح نے اعلان کیا، یہاں زیادہ دیر نہیں رکیں گے، لہٰذا وقت ضائع کیے بغیر صرف طہارت وغیرہ سے فارغ ہو کر جلدی واپس پلٹے۔ جزیرے میں اترنے کے بعد لوگ 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ نمبر 1، کچھ لوگ جزیرے میں سیر و سیاحت اور اس کے عجائبات دیکھنے میں مشغول ہوئے کہ انہیں کشتی میں واپس آنا یاد نہ رہا، حتیٰ کہ وہیں بھوک پیاس سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر گئے اور درندوں کی غذا بنے۔ نمبر 2، عقل مند لوگ اپنی حاجات سے جلدی فارغ ہو کر کشتی میں اپنی من پسند جگہ پر آ کر بیٹھ گئے۔ نمبر 3، کچھ لوگ جزیرے کے انوار و عجیب و غریب قسم کے پھلوں، غنچوں، شگوفوں، وہاں کے پرندوں کے اچھے نغمات سنتے اور وہاں کے قیمتی پتھروں کو دیکھتے رہ گئے، اور ان میں سے بعض ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے صرف دیکھنے پر اکتفا نہ کیا بلکہ وہاں سے بہت سی چیزیں اپنے ساتھ اٹھا لائے۔ اب کشتی میں مزید جگہ تنگ ہوئی تو اپنے ساتھ لانے والی اشیاء کو کشتی میں رکھنے کی جگہ نہ پا سکے تو مجبوراً انہیں سروں پر اٹھانا پڑا۔ ابھی 2 دن ہی گزرے تھے کہ ان اشیاء کی رنگت میں تبدیلی شروع ہو گئی اور خوشبو کی بجائے اب بدبو آنے لگی۔ اب انہیں کہیں پھینکنے کی جگہ بھی نہ تھی، نادم اور پشیماں اسی طرح اپنے سر پر اٹھانے پر مجبور تھے۔ پہلے گروہ کی مثال کفار، مشرکین اور بدعقیدہ لوگوں کی ہے، جنہوں نے اپنے آپ کو کلی طور پر دنیا کے سپرد کر دیا اور اسی کے ہو کر رہ گئے، اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت کو فراموش کر دیا۔ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں محبوب رکھا۔ دوسرا گروہ ان عقل مندوں کا تھا جسے مومنین سے تعبیر کیا گیا، وہ طہارت سے فارغ ہوتے ہی کشتی میں سوار ہوئے اور عمدہ سیٹوں کو پا لیا، یعنی جنت کے مستحق ہوئے۔ تیسرے گروہ کی مثال خطا کاروں کی ہے کہ انہوں نے ایمان کو تو محفوظ رکھا مگر دنیا میں ملوث ہونے سے بچ نہ سکے۔ یہ تھی قرآن مجید کی آیت کی تفسیر جس میں دنیا کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ ایک کھیل کود ہے، اصل زندگی جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے اور ہمیں اصل زندگی کی فکر کرنی چاہیے۔ اب یہاں ہم ایک فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی بیان کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بے علم فتویٰ دے اس کا گناہ فتویٰ لینے والے پر ہے، اور جو اپنے بھائی کو کسی چیز کا مشورہ یہ جانتے ہوئے دے کہ درستی اس کے علاوہ میں ہے، اس نے اس کی خیانت کی۔ شرح، اگر کوئی مسلمان کسی سے مشورہ حاصل کرے اور وہ دانستہ یعنی جان بوجھ کر غلط مشورہ دے تاکہ وہ مصیبت میں گرفتار ہو جائے تو وہ مشیر یعنی مشورہ دینے والا پکا خائن ہے، یعنی خیانت کرنے والا ہے۔ یہ تھا فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس میں غلط مشورہ دینے والے کو خائن کہا گیا ہے۔ اب ہم یہاں ایک فقہی مسئلہ بھی بیان کرتے ہیں۔ روزہ توڑنے والی 14 چیزوں کا بیان جاری تھا، آج اس کے حوالے سے مسئلہ نمبر 14 یعنی آخری مسئلہ ہے، پاخانے کا مقام باہر نکل پڑا تو حکم ہے کہ کپڑے سے خوب پونچھ کر اٹھے کہ تری بالکل باقی نہ رہے، اور اگر کچھ پانی اس پر باقی تھا اور کھڑا ہو گیا کہ پانی اندر کو چلا گیا
تو روزہ فاسد یعنی ٹوٹ گیا۔ اسی وجہ سے فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ روزہ دار استنجا کرنے میں سانس نہ لے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا پڑا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کا صحیح فہم عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ۔